बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, सियासी और आइनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और जो आइन में लिखा हुआ है कि हर इदारे का क्या किरदार है, आइन के उस सफ़े को बंद कर दिया गया है या शायद उस सफ़े को आइन की किताब से निकाल दिया गया और इस वक्त मन मर्जी आइन की तशरीह की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क बहरानों का शिकार है। वज़ीर आज़म जो है वो नपे तुले अल्फाज में नहीं बल्कि वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा, दबाव में नहीं आऊँगा। ये तो वैसे उन्होंने बात कही FBR के अफसरान से ख़िताब करते हुए, क्योंकि टैक्स वसूली के हवाले से जो कुछ मामलात हैं FBR में इस्लाहात के हवाले से, उस पर वज़ीर आज़म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो ये बात तो उन्होंने उस तनाज़ुर में कही कि मैं दबाव कबूल नहीं करूँगा, ना ही उनको बदनाम करने की कोशिश जो है वो इजाज़त वो किसी को देंगे कि उन्हें बदनाम किया जाए। और लेकिन उन्होंने जो सुनाया सबको है, उन तमाम कुव्वतों को सुना दिया जो कि वज़ीर आज़म के काम में या वज़ीर इंतज़ामी मामलात हैं, एग्ज़ेक्टिव के मामलात हैं, उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि जनाबे वाला कि मुल्क में इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ हमें नज़र आ रहा है। बदकिस्मती से जिस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं, वो तो ये लग रहा है कि बाकी सारा निज़ाम आपका फ़ारिग है। हुकूमत कोई काम करती है, उसको रोक दिया जाता है, या कोई इदारे या फिर जो केसेस चल रहे हैं उसमें जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं और वो बात हो भी रही है। हर एक की अपनी अपनी राय है, उसका एहतराम भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए ये बड़ी वाज़ेह और दो टोक बात है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त टकराव है, जो टकराव की कैफियत है, ये अगर माजी में होता तो मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि इस वक्त तक माशाल्लाह लग चुका होता। जितनी ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को तनकीद, इल्ज़ामात, मुहिम, प्रोपगंडे का आज सामना है, कभी नहीं था। लेकिन अगर ये माजी में होता तो इस वक्त तक ये सारा बोरिया बिस्तर लपेटा जा चुका होता, आपका मुल्क इस वक्त माशाल्लाह की ज़द में होता। लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो बार बार ये कह चुके, इसको कोई माने या ना माने, कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इनके सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना वो कर रहे हैं। हाँ, हुकूमत उनको इजलासों में बुलाती है, वो चले जाते हैं। SIFC का वो एग्जेक्टिव कमेटी है या एपेक्स कमेटी है, उसके वो रुकन है, या मुआशी हवालों से जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उसके वो रुकन बतौर रुकन जाते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कभी इनके सियासी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की। लेकिन मेरी इस बात के ऊपर आप भी एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हवा बन चुका है कि पाकिस्तान में हर मसले के मसाइल की जो जड़ है वो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, ये समझ लिया जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसा है नहीं, वरना इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर नहीं है, फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं है कि इन चीज़ों को जो है वह संभाल सके। इस वक्त तो ये है कि ना तो सिविल सुप्रीमेसी है, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ना इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती है, ना इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी ताकतवर है। बल्कि इस वक्त जो अगर ताकतवर है तो इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त कैफियत है वो है जुडिशल मार्शल लॉ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि तेज़ी से अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले, ख़ास तौर पर इमरान खान को जिस तरह तेज़ी के साथ रिलीफ दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको ये मैं बात बता दूँ, पहले भी ये बात कर चुके, कल भी ये बात कर चुके कि ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लान 2 ये उसका हिस्सा है। ये डीप स्टेट, ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ये डीप स्टेट जो है वो मामला चले गए हैं। वो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल लॉबीज़ ने अपने पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं और वो इमरान खान के साथ जो है वो खड़ी हुई है। जुमैमा खान की सूरत में हो या कुछ और उनके और लोग बाहर बैठे हुए, वो हर हाल में देखिए
قرارداد امریکہ کی کانگریس میں پاس ہوتی ہے عمران خان کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتے ہی IMF کی جانب سے $7 ارب کا جو قرض پروگرام ہے اس کے اوپر سٹاف لیول معاہدے کا منظوری جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ابھی یورپی پارلیمنٹ میں سنا جا رہا ہے، وہاں پہ قرارداد آ رہی ہے۔ یہ ساری انٹر لنک چیزیں ہیں، اس کو ایسے مت جانیے۔ کچھ اہم لوگ جو کہ عدلیہ سے وابستہ تھے وہ بیرون ملک گئے، پھر واپس آئے تو ان کے بھی پھر وہ طور طریقے اور پھر نظریات اس میں تبدیلی ہوئی۔ ایسا اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کھڈے لین لگایا جا رہا ہے، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور باقی جو ججز حضرات ہیں ان کی جو رائے تھی مخصوص نشستوں کے کیس میں، اس فیصلے کے اوپر نون لیگ کا، وکلاء کا، آئینی اور قانونی ماہرین کا اپنا اپنا موقف ایک سامنے آ گیا، اور اب حکومت اس کے اوپر اگر کمزوری دکھائے گی اور پارلیمنٹ کا فورم استعمال نہیں کرے گی تو پھر پکا آپ جوڈیشل مارشاء اللہ سمجھیں۔ اور یہ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ اگر کچھ معاشی طور پہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ پھر جو کہ جس میں قطعی طور پر آئین اور قانون کو تو وہ ہم تو اتنے ماسٹر اس کے نہیں ہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے، جو لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ایک چیز مانگی نہیں گئی، ایک چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی، وہ اس کو دے دی گئی، اور وہ جماعت فریق بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف تو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل فریق تھی۔ سنی اتحاد کونسل کو جو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا گیا، تحریک انصاف کو دوبارہ سپریم کورٹ نے کریٹ کر دیا، پیدا کر دیا، بحال کر دیا، اور ساتھ احکامات بھی جاری کر دیے کہ جاؤ موجے کرو اور سیٹیں آپ لے لو۔ بہرحال پارلیمنٹ جو کہ اپنے آپ کو بالادست سمجھتی ہے، جو کہ آئین ساز، قانون ساز ادارہ ہے، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اوپر کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اس سے اس کی تشریح کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو آئین کو دوبارہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تشریح کی بجائے احکامات ہی کہ قانون یہ بنا دیں اور اس میں یہ غلط ہے، اس میں وہ غلط ہے، فلاں ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے تو پھر ریاست جو ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنا وجود کھو دے گی، پھر تو دریا رہ جائے گی۔ یہ وقت ہے میاں نواز شریف صاحب، یہ آپ کے بھی کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ میاں صاحب یہ خاموشی توڑنے کا وقت ہے، اور آصف زرداری نے جو آپ کو پیغام دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنے اندر طاقت اور وہ پنجابی کا لفظ نا تو ڈالیں۔ آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، آپ کی پارٹی حکومت میں ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرائیں، لے جائیں اس معاملے کو ڈسکس کریں۔ عدالتی فیصلہ ہو چکا نا جی، ویسے تو عدالتی فیصلوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن پارلیمنٹ کی کارروائی پہ بات عدالتوں میں ہو سکتی ہے۔ عدالتیں پارلیمنٹ کی کارروائی کے اوپر سٹے دے سکتی ہیں۔ عدالتیں جو ہیں وہ جناب پارلیمنٹ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ ان کو معطل کر سکتی ہیں۔ تو پھر پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ان فیصلوں کو اگر وہ سمجھے کہ یہ غلط ہے، اس کے اوپر بحث کرے، اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دے، اس کے اوپر جو ہے اپنی رائے دے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لاہے عمل دے۔ اور یہ اب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ اس پارلیمنٹ کو پھر آپ یہ تالے لگائیں، حنیف واسی کی بات ٹھیک ہے، آپ تالے لگائیں، آپ آئین اور قانون کو لواری میں بند کر دیں، یہ کریں پھر آپ یہ بالکل اس وقت ملک کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بالکل تھوڑی اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے تو ملکی معاملات اور معاشی معاملات کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف والے اس چیز کو بھی کوئی اور رنگ دیتے ہیں، اور اس وقت تو جو انصاف کا ترازو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ چلیں اس کی ہم بات نہیں کرتے، وہ جو عدت والا کیس تھا وہ ایک جو بھی فیصلہ آ گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ جس تیزی کے ساتھ فیصلے دیے جا رہے ہیں اور ایک جماعت کے حق میں دیے جا رہے ہیں،
یہ تو پھر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جانبداری ہے۔ حکومت اپنی اسٹریٹجی بنائے۔ شہباز شریف صاحب آپ بھی صرف یہ استعفیٰ دے دوں گا، دباؤ قبول نہیں کروں گا، بیانات کی حد تک نہ رہیں۔ پارلیمنٹ کے فورم کو آپ استعمال کریں، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں۔ ہاں اگر آپ اس نظام کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو تحریک انصاف والے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ کہ وہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو کھولا جائے، اس کو 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان ہو سکتا ہے کہ اس میں اس پٹیشن میں ان کا فریق بن جائے، جن کی آج کل محبتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو پھر آپ کو یہ واضح فیصلہ لینا پڑے گا، ورنہ جی جو آپ خاموشی ہے یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بھئی خود بھی تو کچھ کریں، آپ حکومت میں ہیں، 210 اراکین کی اس وقت آپ کو سپورٹ حاصل ہے، 169 اراکین کی اکثریت ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے یا گرانے کے لیے، آپ کے پاس 210 اراکین ہیں، اتحادیوں کے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پھر کس چیز کا ڈر اور خوف ہے؟ آپ نہیں آئین سازی کر سکتے، آپ قانون تو بنا سکتے ہیں، قانون تو سادہ اکثریت سے بن جاتا ہے، قانون سازی سے کس نے آپ کو روکا ہے؟ قرارداد پاس کر سکتے ہیں، لوگوں نظر ثانی میں جانا ہے یا اس فیصلے کے اوپر جو ہے کوئی اور رائے عمل پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں۔ میاں نواز شریف صاحب مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے نکلیں، یہ آپ کے بھی باہر آنے کا وقت ہے، بولیں۔ آپ وہ آف دی ریکارڈ میٹنگ میں تو بہت کچھ بول رہے ہیں، اس میں تو آپ حیران بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کو کیوں نوازا جا رہا ہے۔ عدالتی فیصلوں لے کر کھل کر بولیں، باہر نکل کر بولیں، اپنے ورکرز کو اور اپنے عوام کو اور اپنے ووٹرز کو بتائیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھیں گے تو یہ تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو کھا جائیں گے، کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی والوں کا، توبہ توبہ استغفار، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ جوتیا بریگیڈ، وہ کو جبران الیاس باہر بیٹھا ہوا ہے، ججز بھی ان سے شاید معذرت کے ساتھ ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، آپ بھی ڈرتے ہیں، تو وہ کہ جو ان کی شلواریں اتار دیتے ہیں، وہ جو اس کی ماں بہنیں کرتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنا میڈیا مضبوط کریں میاں شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی اپنا میڈیا مضبوط کریں۔ اس طرح تو چیزیں نہیں چلنے والی کہ آپ اگر فیصلے آئین اور قانون کی بجائے سوشل میڈیا کو دیکھ کر اور اس کے دباؤ میں آ کر کرنے ہیں تو پھر آئین اور قانون رہنے دیں، پھر سارا کام ہی سوشل میڈیا کے ذریعے کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔